کرو، آج ایک سبق سیکھو، اور وہ سبق ہے کوئی تمہیں دیکھے یا نہ دیکھے، اپنی نظروں میں لے یا نہ لے، حضور اپنی نظروں میں سما، سرکار کی نگاہوں میں آ جائیں، آقا کی نظر کرم پڑ جائے۔ بس یہ تصور مجھے آپ کو دینا ہے، اور اس تصور کو اور اس شوق کو آپ کے دل میں پیدا کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کی کچھ عظمتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے۔ غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا، بہت سارے اساطین قریش مارے گئے، کچھ گرفتار ہوئے، کچھ فرار اختیار کیے۔ فرار ہونے والوں کے اندر بہت سارے لوگ تھے۔ مکہ مکرمہ میں دو دوست تھے، عمیر اور صفوان۔ عمیر کا بیٹا غزوہ بدر میں گرفتار کیا گیا تھا اور مدینہ منورہ کے اندر حراست میں تھا۔ صفوان کے کچھ قریبی مارے گئے تھے۔ دونوں مکے میں ہیں، عمیر بھی صفوان بھی، دونوں مکہ مکرمہ میں چلتے چلتے حتیم کعبہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ اچانک عمیر نے کہا کہ میرا بیٹا تو وہاں گرفتار ہو کر کے پڑا ہوا ہے، بدر میں ہمارا حال کتنا برا ہوا۔ اور یہ کہتے ہوئے عمیر نے صفوان سے کہا، صفوان اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال کی ذمہ داری کا احساس اور ان کی فکر نہ ہوتی تو میں ابھی یہاں سے مکے سے مدینے جاتا اور معاذ اللہ شمع نبوت کو گل کر دیتا، یعنی حضور کو شہید کر دیتا۔ صفوان نے جب یہ سنا تو اس نے عمیر سے کہا، عمیر اگر یہ بات ہے تو سنو، تمہارے قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اور تمہارے بیوی بچوں کی کفالت کی ذمہ داری بھی میں لیتا ہوں، اور جب تک وہ زندہ ہیں ان کی ضمانت میں لیتا ہوں، میں ان کو کسی قسم کی تکلیف ہونے نہیں دوں گا۔ عمیر نے جب یہ سنا تو کہا، ٹھیک ہے، اگر یہ سارا معاملہ تم کرنے کے لیے تیار ہو تو میں بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں اور مدینے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا۔ یہ دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی اور عمیر نے صفوان سے کہا کہ ہم دونوں کے علاوہ یہ راز کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں کا اس بات پر اتفاق ہوا۔ عمیر گھر گیا، جانے کے بعد تلوار کو زہر کے اندر بھگویا اور تیز رفتار سواری سے مدینے کا رخ کیا۔ بڑا سٹ پٹ گھوڑا دوڑتا ہوا مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف کے باہر صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر بدر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اچانک مکے کے راستے سے گرد و غبار اٹھتی ہوئی دکھائی دی۔ فاروق اعظم نے محسوس کیا کہ کوئی مکے سے آ رہا ہے۔ دیکھا، جب غبار چھٹا تو چہرہ ظاہر ہوا، وہ عمیر کا چہرہ تھا۔ فاروق اعظم نے دیکھا تو کہا کہ یہ عمیر اس وقت یہاں پر، لیکن عمیر مسجد نبوی شریف کے قریب پہنچنے کے بعد گھوڑے کو وہاں پر باندھا اور باندھنے کے بعد سیدھا حضور کی طرف بڑھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشست چھوڑتے ہیں اور حضور کی طرف بڑھتے ہیں، عمیر کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر سے فرمایا اور فاروق اعظم سے فرمایا، فاروق عمر اسے آنے دو، عمیر آگے آؤ۔ سبحان اللہ۔
عمیر آ گیا، عمیر آ گیا ہے، عمیر آ گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہا اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گلے میں تلوار لٹکا کر کے اپنے بیٹے کو لینے آئے ہو؟ تو عمیر نے جواب دیا اس تلوار نے بدر میں آپ کا کیا بگاڑا تھا کہ ابھی میں کچھ بگاڑ لوں گا؟ سرکار نے فرمایا سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ تو عمیر نے کہا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، آقا جلال میں آئے۔ ارشاد فرمایا عمیر تم سچ بتاتے ہو یا میں بتا دوں؟ سبحان اللہ، تم بتاتے ہو یا میں بتا دوں؟ عمیر پسینہ پسینہ ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر کیا تمہاری اور صفوان کی بات حتیم کعبہ کے پاس جو ہوئی تھی بتاؤں کیا بات ہوئی تھی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا تم دونوں کے درمیان عہد و پیمان ہوا تھا بتاؤں؟ عمیر نے جب یہ سنا لرز پڑا اور اس کے بعد کہا یہاں بیٹھ کر مکے پر جو نظر رکھتا ہو وہ نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اے پیارے آقا مجھے کلمہ پڑھا کر کے اپنے غلاموں میں شامل کر لو۔ عمیر نے کلمہ پڑھا اور مصطفیٰ کے دیوانوں میں وہ شامل ہو گئے۔ یہ ہے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چھپ نہیں سکتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی بچ نہیں سکتا۔ دل کے بھید ہوں یا کوئی بھی معاملہ ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظروں سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اگر کوئی اس کے بارے میں دلیل طلب کرنا چاہے تو ایک حدیث سے میں دلیل پیش کرتا ہوں، اور یہ حدیث مبارکہ اتنی عظیم ہے کہ آپ ذرا سوچیں کہ رب قدیر کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جب عام مومن کی فراست کا عالم یہ ہو تو جس پر ایمان لانا ہے اس جانے ایمان کی نظر کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی حضور سے چھپ نہیں سکتا تھا، نہ کسی کے دل کا بھید چھپ سکتا تھا، نہ کسی کا چھپا ہوا خزانہ چھپ سکتا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک چیز کو اس طرح دیکھتے تھے، ہر ایک چیز کو اس طرح سے دیکھتے تھے کہ خود حضور فرماتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں دانا۔ اور حضور کی بات تو بہت بڑی ہے، ان کے غلام جن کی پشت پر مصطفیٰ کا قدم ہے، اس وہ غوث پاک کا عالم یہ ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کا خردلتن علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔